الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ واقعات تھانہ بھون اور شاملی اور تعارف رہنما حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فاروقی تھانوی، جن کو امیر اور رہنما منتخب کیا گیا تھا، جو بعد میں شیخ العرب والعجم اور قطب العالم تسلیم کیے گئے، 1232 ہجری 1818 عیسوی میں نانوتا میں پیدا ہوئے جہاں آپ کی ننیال تھی۔ آپ کی فطری صلاحیتوں کے متعلق مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کا بیان ہے، آپ کی طبیعت عالمانہ رنگ کی نہ تھی۔ امیر شہید حضرت سید احمد شہید رحمہ اللہ سے ملتی جلتی طبیعت رکھتے تھے، اس لیے وہ سید صاحب کا نمونہ تھے۔ تعلیم، ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے وطن میں پائی، پھر آپ دہلی تشریف لے گئے۔ دہلی کے بہت سے مکتبوں اور مدرسوں میں مولانا نصیر الدین صاحب دہلوی کی بھی ایک درسگاہ تھی، جہاں علم ظاہر کے ساتھ عشق و معرفت کا درس بھی دیا جاتا تھا۔ مولانا نصیر الدین صاحب دہلوی کا ذکر خیر ابتدا میں گزر چکا ہے۔ یہ حضرت سید احمد صاحب شہید رحمہ اللہ کے درسگاہ معرفت و سیاست کے فاضل تھے، اور اب اس جھنڈے کو بلند کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو حضرت سید صاحب کی شہادت کے بعد سرنگوں ہو گیا تھا۔ نوجوان امداد اللہ بھی درجہ وسطیٰ کی کتابیں پڑھ رہا تھا کہ حضرت مولانا نصیر صاحب دہلوی کی جہادی قافلے نے اپنا کوچ شروع کیا۔ 3 ذی الحجہ 1250 ہجری بمطابق 12 اپریل 1835 عیسوی حضرت استاد کے سفر نے دل و دماغ پر ایسا اثر کیا کہ کتابوں کی ورق گردانی بار معلوم ہونے لگی۔ البتہ با احساس فطرت نے حضرت استاد کے پاک اور مقدس جذبات سے جو سبق لیا وہ عمر بھر فراموش نہ کیا۔ مکتب عشق کا یہ دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی ہی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ صرف 5 سال ہی گزرے تھے کہ حضرت سید نصیر صاحب دہلوی 1840 عیسوی سن 1256 ہجری میں خدا کو پیارے ہوئے، اور ان کے خسر حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سفر آخرت اختیار کر کے مکہ معظمہ کو تحریک کا مرکز بنا لیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کی تحقیق کے بموجب اگرچہ اب مرکز مکہ معظمہ ہو گیا تھا، جہاں ترکوں اور ان کے حلیفوں سے مدد لے کر ہندوستان کی تحریک حریت کو کامیاب بنایا جا سکتا تھا، لیکن ہندوستان کے سیاسی مرکز یعنی دارالسلطنت میں ایک نظام کے قائم رکھنے اور ترقی دینے کی پھر بھی ضرورت تھی، جس کے لیے پہلے مولانا مملوک علی صاحب کی زیر صدارت ایک بورڈ بنایا گیا، جس کے خصوصی ارکان حضرت مولانا قطب الدین صاحب دہلوی، مولانا ظفر حسین صاحب کاندھلوی اور مولانا عبدالغنی دہلوی تھے۔ اور جب 1260 ہجری میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب پہلی بار حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو مولانا شاہ اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے حاجی امداد اللہ صاحب کو اسی کام کے لیے مقرر فرما دیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ اپنی مشہور تصنیف التمہید میں فرماتے ہیں، امیر جماعت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جو 1260 ہجری میں وطن سے روانہ ہوئے تھے، 1261 ہجری میں مکہ معظمہ پہنچے، حضرت مولانا شاہ اسحاق صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے تحریک کا لائحہ عمل اور پروگرام معلوم کیا۔ پھر 1262 ہجری میں ہندوستان واپس ہوئے۔ وہ لوگ جو اس سلسلے سے وابستہ تھے، انہوں نے حضرت حاجی صاحب کو اپنے تعلقات کا مرکز بنا لیا۔ اکابر اہل علم مثلا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتی رحمہ اللہ، مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری اور ان کے علاوہ علماء ہند کی جمع کبیر، ایک بڑی جماعت آپ کے گرد جمع ہو گئی۔ یہ جمع کبیر اور جماعت کثیر جو حضرت حاجی صاحب کے گرد جمع ہو گئی تھی، اگر اس کے ناموں کا کوئی رجسٹر ہوگا تو 1857 کے ہنگاموں میں ضائع ہو گیا ہوگا۔ 100 سال کے بعد تو اس کا کوئی پرزہ بھی دستیاب نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو بیانات چند سطروں کے بعد آپ کے سامنے آنے والے ہیں، ان کی بنا پر 4 ناموں کا اور اضافہ کر لیجیے۔ مولانا رحمۃ اللہ صاحب کی رانوی، جس کا تذکرہ شمس العلماء نے دوسرے انداز سے کیا ہے، مولانا محمد مظہر صاحب، مولانا محمد منیر صاحب اور مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی۔ جہاد 1857،
یہاں دوبارہ اس بحث کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہنگامہ 1857 کی ابتدا جیسے انگریزوں کے حق میں اچانک تھی، ایسے انقلابی جماعت کو حق میں بھی دفعتاً تھی۔ بس جو لوگ کسی جماعت سے منسلک نہیں تھے ان کے لیے آسان تھا کہ وہ پہلی ہی فرصت میں شرکت علیحدگی کا فیصلہ کر لیں، لیکن جو اپنی زندگی کسی نظام سے وابستہ کیے ہوئے تھے ان کے لیے یہ جلد بازی درست نہیں تھی کہ اپنے مرکزی نظام یا جماعت کے فیصلے سے پہلے ذاتی طور پر کوئی فیصلہ کر کے کام شروع کر دیں۔ بس یہ جماعت جو شاہ ولی اللہ کی جماعت کہلانے کی صحیح طور پر مستحق تھی، جیسے ہی رمضان شریف کے آخر میں اس کو دہلی کے انقلاب کی خبر پہنچی تو غور و خوض کا ایک اہم موضوع اس کے سامنے آیا جس کے لیے ہنگامی اجلاس ضروری تھا۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کو نانوتا اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب کو گنگور سے، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب ان دنوں سہارنپور میں تھے، ان کو وہاں سے طلب کیا گیا اور اسی موقع پر حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کو تحریک کی حقیقت و نوعیت معلوم کرنے کے لیے دہلی بھیجا گیا۔ مئی کے آخر یا جون کے شروع میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب دہلی پہنچے۔ اس وقت تک تحریک بوڑھے بادشاہ اور ناز پروردہ شہزادوں کی ناتجربہ کاریوں کے حوالے تھی۔ انقلابی سپاہیوں نے بے شک زمام قیادت انہی کے حوالے کی تھی، لیکن کسی سنجیدہ یا اصولی جماعت کے لیے ان پر اعتماد کرنا بہت مشکل تھا۔ اس وقت جو بد نظمی اور افراتفری پھیلی ہوئی تھی اس کو دیکھ کر مولانا رحمۃ اللہ صاحب کو وہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا جو شمس العلماء نے بیان کیا، تنظیم نو یا تشکیل حکومت۔ لیکن یہ مردان احرار جو سالہ سال سے حریت کاملہ اور مکمل آزادی کی تمنا میں دلوں میں لیے ہوئے تھے، جن کے دماغوں نے خدا جانے کتنے نقشے بنائے اور بگاڑے تھے، ان کے لیے یہ بات بہت ہی تکلیف دہ اور افسوسناک تھی کہ ایسے وقت جب کہ فضا اس قدر ہموار اور ماحول اتنا سازگار وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموش بیٹھے رہیں اور موسم کی خوشگوار تبدیلی سے کچھ بھی فائدہ نہ اٹھائیں، لیکن جس شریعت غرہ اور جس پاک تعلیم کی روشنی میں وہ آگے قدم بڑھا سکتے تھے، اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ جو قدم بھی بڑھایا جائے وہ ضبط و نظم، سنجیدگی اور قانون کی پوری پابندی کے ساتھ آگے بڑھے۔ بہرحال اس پہلے اجتماع میں اتنا کام تو کر لیا گیا کہ وہ جماعتی نظم جو اب تک ایک اصلاحی یا سیاسی پارٹی کی حیثیت رکھتا تھا، اب اس کو نظام حکومت کی شکل دے دی گئی۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب امیر اور مولانا محمد قاسم صاحب، مولانا رشید احمد صاحب، حافظ ضامن صاحب اور مولانا محمد منیر صاحب جیسے زعماء اور اکابر کو فوج، حفاظت، فصل خصومات اور عدل و قانون وغیرہ کے شعبے سپرد کیے گئے۔ اس موقع پر یہ بھی ضروری سمجھا گیا کہ خود بادشاہ کو بھی ضبط و نظم قائم کرنے اور اس جیسے نظام میں داخل ہونے کا مشورہ دیا جائے۔ چنانچہ نواب شیر علی مراد آبادی کو جو بادشاہ کے منہ چڑھے اور بے تکلف مسائل تھے، اسی مقصد کے لیے دہلی بھیجا گیا۔ شاہ حسن عسکری جو بادشاہ کے پیر اور اس تحریک کے ممتاز رکن بلکہ بانی اور محرک اول کی حیثیت رکھتے تھے، اسی علاقے کے رہنے والے تھے اور ان بزرگوں سے خاندانی روابط بھی رکھتے تھے، ان کے ذریعے بھی تحریک کی باغ موڑی جا سکتی تھی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ نے دہلی سے واپس آ کر تحریک کی جو صورتحال بیان کی تھی، اس کے پیش نظر خیر خواہی ملک و ملت کے بلند جذبات کا بھی تقاضا یہی تھا کہ جس طرح ممکن ہو بادشاہ کو نیک مشورے دیے جائیں اور ایسی باتوں کی فرمائش کی جائے جو غلبہ و کامیابی ورنہ کم از کم اخروی فلاح و بہبود کا ذریعہ بن سکیں۔ بہرحال مقامی یا علاقائی حیثیت میں آئین اور دستور کے مطابق حکومت کا ایک نظام زیر قیادت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رمضان شریف کے فوراً بعد مئی کے اواخر یا اوائل جون میں تھانہ بھون میں قائم ہو گیا، لیکن کوئی اقدام اس وقت مناسب نہیں سمجھا گیا جب تک نمبر 1 مرکز میں ایک صالح نظام وجود پذیر نہ ہو اور اس علاقائی نظام کا رابطہ اس مرکزی صالح نظام سے منسلک نہ ہو جائے۔ ممکن ہے جلد باز اور تہور پسند جوشیلی طبیعتیں اس کو پسند نہ کرے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جذبات کی روح میں بہہ جانے والی طبیعتیں اس کو ٹال مٹول قرار دیں، مگر دستور و آئین بالخصوص قوانین شریعت کے ماہرین ان دونوں
باتوں کو اتنا ضروری اور لازم سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ دونوں عمل میں نہ آ جائیں کسی بھی اقدام کو مہذب اور صالح اور شریعت کی زبان میں جہاد نہیں قرار دے سکتے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔